بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس میٹرک، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور دیے گئے تمام اسائنمنٹس کو بخوبی مکمل کر رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کا کام ہمارے پاس چیکنگ کے لیے آ رہا ہے۔ الحمدللہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سب بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ صرف ایک چیز کی جو کمی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز کو صحیح سے فوکس نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ایک بات واضح کر دی جائے کہ اسائنمنٹس کی کمپلیشن کے لیے ویڈیوز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ویڈیو چیپٹر کی ایکسپلینیشن کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ جب تک آپ لوگ ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے، آپ کو چیپٹر یا اسائنمنٹ میں کام کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، جو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو ویڈیوز میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ سو کائنڈلی یو مسٹ واچ آل دا گیون ویڈیوز۔ اوکے اسٹوڈنٹس، شروع کی ویڈیوز کے اندر آپ کو 2 چیپٹرز پڑھائے گئے تھے، 2 مضامین سلیکٹ کیے گئے تھے آپ لوگوں کے لیے۔ ایک تھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور دوسرا امید کی خوشی۔ یہ 2 اسباق بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیے گئے، ان سے متعلق آپ کو کام کروا دیا گیا ہے۔ آج 3rd ویڈیو کے اندر آج ہمارا تیسرا اسائنمنٹ آپ ریسیو کریں گے۔ اس میں ہم نے مضامین سے ہٹ کر حصہ نظم سے کچھ نظمیں منتخب کی ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو 2 نظمیں پڑھاؤں گی، ایکسپلین کروں گی اور ان سے متعلق اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ نظم کا مرکزی خیال بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ ٹھیک ہے، بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ ہر سوال کا جواب آپ کو ویڈیو میں ملے گا۔ آپ کو ریٹن اسائنمنٹ جو دیا جا رہا ہے اس کے اندر آپ کو ہر چیز کلیئر نہیں ملے گی، صرف انسٹرکشنز کے۔ تو پھر میں ریپیٹ کر دوں، یو مسٹ واچ دا ویڈیوز، اوکے، دیٹ از کنسرن ٹو دا چیپٹر، یو مسٹ واچ، اوکے۔ اس کے علاوہ آج جو ہم نے نظم کا انتخاب کیا ہے، جن 2 نظموں کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے نظم حمد اور نظم نعت۔ جی اسٹوڈنٹس، اسائنمنٹ 3 کے حوالے سے آپ کو بورڈ مینٹین نظر آ رہا ہے۔ حصہ نظم سے ہم نے 2 نظمیں منتخب کی ہیں، نظم حمد اور نظم نعت۔ یہ دونوں نظمیں میں آپ کو ایک ساتھ ایکسپلین کروں گی اور اسی سے ریلیٹڈ آپ کو کام سمجھایا جائے گا کہ اپنے رجسٹرز کے اندر آپ کو کام کیسے کرنا ہے۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 118 پر آئیے، وہاں پر آپ کو نظم حمد کے اشعار نظر آئیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 123 پر آپ آئیں گے، وہاں پر آپ کو نظم نعت کے اشعار نظر آئیں گے، جن کی وضاحت ابھی میں آپ کو کروں گی۔ نظم حمد سب سے پہلے ہم اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد ہم نظم نعت، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو نظم ہماری وہ ہے حمد۔ حمد کیسی نظم ہوتی ہے اسٹوڈنٹس؟ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور بڑائی و کبریائی کے ساتھ ساتھ عظمت بیان کی جائے، وہ نظم حمد کہلاتی ہے۔ حمد بے شمار شعراء کرام نے کہی اللہ تعالیٰ کی شان میں، لیکن جو نظم شامل نصاب ہوئی اس کے شاعر ہیں مولانا اسماعیل میرٹھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کا تعارف میں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ کو سمجھنا بھی ہے اور اپنی کاپی کے اندر کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ دوسری نظم جو ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ ہے نعت۔ نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و خوبیاں بیان کی جائیں۔ اسٹوڈنٹس، نعت بھی وہ نظم ہے جو بے شمار شعراء کرام نے کہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ آپ لوگوں نے کئی نعتیہ کلام سنے ہوں گے، فیضیاب ہوئے ہوں گے آپ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے حوالے سے، لیکن جو شامل نصاب کی گئی ہے نعت، اس کے شاعر امیر مینائی ہے۔ امیر مینائی کی نعت ہمارے نصاب میں شامل ہے صفحہ نمبر 123 پر۔ جی اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 117 پر آئیے۔ 117 پر آپ کو مولوی صاحب کا تعارف آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، ہم مولانا محمد اسماعیل میرٹھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی ولادت سن 1844 میں ہوئی اور وفات سن 1917 میں پائی۔ آپ کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بچوں کی اصلاح اور ان کے اخلاق کی بہتری کے لیے بے شمار نظمیں کہیں، حتیٰ کہ
ان نظموں کا جو معیار تھا اس معیاری نظموں کے حوالے سے ان نظموں کو ہمارے نصاب میں بھی شامل کیا گیا۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، یہاں سے آپ نصاب جو آپ کو تعارف لکھنا ہے مولوی صاحب کا وہ یہاں سے آپ شروع کریں گے لکھنا اپنی کاپیز میں تعارف شاعر کی ہیڈنگ کے ساتھ۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی پائی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دیں۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے، وہاں سے ریٹائرڈ ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ یہاں سے آپ کوئی جملہ اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے گا، لیکن سیکنڈ پیراگراف سے جب آپ تعارف لکھیں گے تو اس وقت آپ نے بالکل بھی کوئی لائن اسکپ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کمپلیٹ۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف، اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں کے اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل حمد اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ یہ دیکھیے اسٹوڈنٹس، یہاں پر انہوں نے اس ماخوذات کا بھی نام لکھ دیا ہے جہاں سے نظم حمد منتخب کر کے شامل نصاب کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 119 پر ماخوذات لکھا ہوا ہے کہ کس مجموعہ کلام سے اسماعیل میرٹھی کے اس نظم کو منتخب کیا گیا ہے۔ منتخب کی گئے کلیات کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کلیات اسماعیل میرٹھی، ٹھیک ہے نا؟ اس کلیات یعنی اس مجموعہ کلام سے نظم حمد کو اخذ کیا گیا ہے اور شامل نصاب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 118 پر آئیے، جہاں پر حمد مکمل نظم یہاں پر تحریر کی گئی ہے۔ ایک ایک شعر نظم کا میں پڑھتی جاؤں گی اور اس کی وضاحت کرتی جاؤں گی۔ تشریحات آپ کو خود سے لکھنی ہے، لہٰذا ویڈیو کو بہت غور سے بار بار سنیے گا، پاز کر کر کے سنیے گا، تبھی آپ ہر شعر کی تشریح خود سے لکھ پائیں گے، اوکے؟ یہاں پر آپ کو ایک شعر نظر آ رہا ہے اور شعر سے پہلے آپ کو یہ لائنز نظر آ رہی ہیں جو کہ نثری انداز سے بالکل مختلف ہیں۔ نظم کو ہم لکھتے ہیں بالکل منفرد انداز میں، اور ایک لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مصرع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے یہ؟ مصرع۔ دو مصرعوں پر مشتمل لائنیں، کسی بھی نظم میں دو مصرعوں پر مشتمل لائنز کو ہم شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو سے زیادہ لائن جیسے اگر 3 ہیں یا 4 ہیں تو انہیں ہم رباعی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی نظم کا کوئی شعر اگر 4 مصرعوں پر مشتمل ہو تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو پھر شعر نہیں کہیں گے۔ شعر صرف 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 سے زیادہ جب اشعار ایک ساتھ لکھے جائیں تو وہ بند کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 یا 4 اشعار پر مشتمل بند کہلاتا ہے۔ کوئی بھی نظم جس کا ایک بند 4 مصرعوں پر مشتمل ہو اس نظم کو ہم رباعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہو اس کو ہم مخمس کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہو اسے ہم مسدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شاعری کی اصناف کہلاتی ہیں کہ صنف شاعری کے لحاظ سے نظم کی کون سی صنف ہے، آئدر یہ رباعی ہے یا یہ مخمس ہے یا یہ مسدس ہے۔
ایسے ہی مختلف دوسری بھی اصناف ہے، جیسے یہ اپنی صنف کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اس نظم میں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، یا پھر مناجات بیان کی جا رہی ہے، یا ہم کوئی مرثیہ نگاری بیان کر رہے ہیں، کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی موضوع اگر ہم لے رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے پھر ہم نظم بندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے جو نظم ہے ہمارے پاس وہ ہے حمد۔ پہلا شعر ہے اس کا 2 مصرعوں پر مشتمل۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر کی بنیاد فلسفہ وحدت الوجود پر رکھی گئی، جو یکتائی کا مفہوم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی صفت بیان کرتا ہے۔ یہ تصوف کا ایک اہم فلسفہ ہے جس کے تحت تمام امت مسلمہ ایک اللہ کی یکتائی پر کامل یقین رکھتی ہے، اور یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اس شعر میں اسماعیل میرٹھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کا حسن صرف اللہ ہی کی کاریگری ہے، صرف تیرا ہی عکس آیا ہے۔ یہ کائنات کے رنگ، حسن، مناظر فطرت میں صرف تیرا ہی عکس نظر آتا ہے، تیرے سوا کسی اور ذات کے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ دنیا کے جلوے، حسن اور رنگینیاں کچھ بھی نہیں ہوتا اگر میرا رب تو نہیں چاہتا۔ یہاں ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بقول شاعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ نے اس پوری تشریح کو خود سے تحریر کرنا ہے، دوبارہ سنیے گا اس کو ریوائنڈ کر کے کہ آپ نے کیا مس کر دیا، غور سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، بہت اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے، مجھ سے بھی اچھے الفاظ کا انتخاب میرے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے ہمارے اسٹوڈنٹس بہت اچھی تشریحات لکھ کر ہمیں چیک کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، جیسے میں مرکزی خیال آپ کو اسائنمنٹ میں لکھ کر بھیجتی ہوں تو کہیں نہ کہیں میں شعر اس میں ڈالتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انداز بیان میں ایک وزن پیدا ہوتا ہے، ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ کسی بھی شعر کی تشریح لکھیں گے تو اس کے آخر میں یا اس کی شروعات کسی دوسرے منفرد شعر کے ساتھ کریں گے جو اسی شعر کی تشریح سے مماثلت رکھتا ہوگا، سملیرٹی رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا بہت اچھی طریقے سے، نہیں تو دوبارہ سنیے گا، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ بہت خوبصورت یہ شعر ہمارے سامنے اسماعیل میرٹھی کا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمت کے حوالے سے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو پوری کائنات کے وجود کی ذمہ دار ہے۔ ذرے ذرے سے اس کا وہ جلوہ، اس کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو ہر ایک چیز میں حسن حقیقی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، مگر شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ اے رب، تو انسان کی سوچ سے بالکل بالا تر ہے، وہ تیری پہنچ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اے رب، اس میں اتنی ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ تیری لامحدودیت کے بارے میں سوچنے کی جرت بھی کرے۔ تو بے شک ہر ایک کے گمان و خیال سے بالا ہے، کس طرح تو خیال میں آئے جب کہ بالائے ہر خیال ہے تو۔ تیسرا شعر ہمارے سامنے اسماعیل میرٹھی کا حمد کا، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ اس شعر میں شاعر نے ایک بہت خوبصورت یہاں پر لفظ استعمال کیا، چھت کا۔
جیسے ایک سائبان ہمیں ایک پروٹیکشن ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، چھت کوئی بھی گھر چھت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ایسے ہی ہماری زندگیاں جو ہے وہ اپنے اوپر ایک سائبان، ایک تحفظ چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے دنیا میں جو ہمارے لیے ہمیں ایک چھت کی طرح کا ایک جو عنصر مہیا کیا وہ آسمان کی صورت میں، تو شاعر نے اسی چیز کو بہت خوبصورت یہاں پر آسمان کو چھت سے تشبیہ دی ہے کہ پوری دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مطلب ہماری حفاظت کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے ہمیں جو عطا کیا، جو عطا فرمایا وہ ہے چھت، جو آسمان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر اس وسیع و عریض کائنات کے موجد اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تخلیق کائنات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری سلطنت کو آسمان کے سائے تلے محفوظ فرما دیا، اس پوری زمین کا کوئی حصہ بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ اس رب کی کاریگری کی ایک بہترین اور اعلیٰ مثال ہے۔ بقول شاعر، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ بہت خوبصورت انداز میں آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیقات کی تعریف کے لیے الفاظ بہت محدود ہیں، ہم چاہیں بھی تو تعریف میں نہیں بیان کر سکتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حد نگاہ تک تنی ہوئی اس چادر کو جو اللہ تعالیٰ نے چمکتے دمکتے ستاروں سے چمکایا اور سجایا، یہ ستارے ہر رات اپنی چمک دمک سے ایک پرنور سما پیدا کرتے ہیں جو کہ اللہ کی قدرت کا ایک معمولی کرشمہ ہے۔ اس نے ستاروں کو اتنی روشنی دی کہ وہ آسمان کی رونق کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کو قابل دید بنا دیتے ہیں۔ جب رات کے وقت ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ایک انتہائی متاثر کن منظر ہمیں آسمان پر نظر آتا ہے، جو تاروں کا جھرمٹ، جا بجا تارے بکھرے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے موتی بکھیر دیے ہوں اور آنکھوں کی روشنی کو ماند کرتے ہیں۔ وہ حسین نظارہ انسان کو تر و تازہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگلا شعر، چراغ ایسے روشن جو بن تیل کے، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ واہ، شاعر کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ آسمان پر جو تارے چمک رہے ہیں وہ روشنی دے رہے ہیں، لیکن جیسے دنیا میں جب ہم کوئی چیز روشن کرتے ہیں، روشنی کے لیے جلاتے ہیں کسی چیز کو، تو وہ بغیر ایندھن کے نہیں جلتا، اس کو کچھ نہ کچھ ایندھن فیول چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت کی، یہ جو آسمان پر تارے روشنی بکھیر رہے ہیں، یہ ایسے چراغ ہیں کہ جو بغیر کسی فیول کے، بغیر کسی ایندھن کے روشنی مہیا کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر مولانا محمد اسماعیل میرٹھی شان الہی کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام اجسام فلکی، سورج، چاند اور ستارے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورے جہاں میں روشنی پھیلا رہے ہیں، انہیں کسی تیل یا ایندھن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بغیر تیل کے روز روشن کی طرح پوری آب و تاب سے دنیا کو روشنی سے منور کر رہے ہیں، اور ان کی روشنی کبھی نہ تو مدھم ہوئی ہے اور نہ ہی ختم۔ تو بس یہ صرف اسی ذات باری تعالیٰ کی کرامات ہیں جو تخلیق کائنات ہیں۔ قول شاعر، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو۔ اگلا شعر دیکھیے گا اسٹوڈنٹس، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ شاعر نے لال و گوہر کی جو مثال دی ہے وہ
ایسی مثال ہے کہ جب آسمان پر ستارے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں تو بیش قیمت موتی اور ہیرے جواہرات کی مانند نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس شعر میں شاعر رب ذوالجلال کی صناعی اور کاریگری کی عمدہ مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے اپنی آب و تاب کی وجہ سے بیش قیمت موتی اور ہیرے جواہرات کی مانند دکھتے ہیں، جس میں سے بہت تو اتنے بڑے ہیں کہ زمین ان کے سامنے ذرے کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ زمین سے بھی بہت بڑے ہیں، کچھ تو اتنے بڑے سیارے ہیں۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے سب رائے گاں بنایا۔ اگلا شعر دیکھیے گا، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ آپس میں جو نظام اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی جو بنایا ہے، اس نظام شمسی کے اندر تمام ستارے اور سیارے ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ ایک کشش رکھتے ہیں، ایک آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو اس کشش کے تحت کھینچ کر اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کس کی طاقت ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، کہ شاعر فرما رہے ہیں کہ قدرت کے رموز پر نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام نظام کائنات کیسے قائم و دائم ہیں، اب تک ان کا آپس میں ٹکراؤ کیوں نہیں ہو سکا؟ شاعر اسی حقیقت کو جدید سائنس کی روشنی میں واضح کرتے ہیں کہ مختلف ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں مختلف فاصلوں میں گردش کر رہے ہیں۔ قدرت کے اصولوں کے مطابق یہ آپس میں اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ایسی باہمی کشش پیدا کر دی ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی اپنے محور سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ منظم و مربوط یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ صفحہ نمبر 119 پر آئیے، یہاں پر آپ دیکھیے گا ایک اور شعر اسی حوالے سے، اسی باہمی کشش کے حوالے سے، اسی آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت کے حوالے سے شاعر مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ کشش باہمی ہے کیا، وہ زنجیر ہے کیا، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں اس شعر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کے نظام کائنات کے حوالے سے اگر ہم بیان کریں تو شاعر اللہ تعالیٰ کی بقا و دائمی کے حوالے سے، اس کائنات کی بقا و دائمی کے حوالے سے جتنے بھی سیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں آپس میں ایک خاص قوت کشش رکھی جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ نظام شمسی کا ایک کامل نمونہ پچھلے شعر میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا، دوبارہ یہاں پہ شاعر حوالہ دیتے ہیں تو میں دوبارہ بات کر رہی ہوں کہ نظام شمسی قدرت کا ایک کامل نمونہ ہے جو دن اور رات کے ہونے کا سبب ہے۔ وقت کی رفتار اسی نظام پر منحصر ہے جس میں رکاوٹ، کوئی کمی اور کوئی بیشی نہیں ہے، تمام کام وقت مقررہ پر ہی انجام پذیر ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ چیز دیکھی کہ سورج رات کے وقت طلوع ہو جائے اور چاند دن کے وقت نمودار ہو جائے؟ کیا ستاروں کی چمک آپ نے دن میں کبھی دیکھی؟ نہیں۔ تو یہ تمام معاملات، یہ تمام نظام، اس کے کنٹرول کرنے کا تمام طریقہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اس واحد ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا۔ بقول شاعر، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک ہے بے مثال ہے تو۔ بلا شبہ کوئی ثانی نہیں اس ذات کا، وہ اپنی ذات میں، اپنی خوبیوں میں یکتا ہے۔ آگے آخری شعر اس شاعر نے اس حمد میں بیان کیا ہے، ان سب کا آئین ایجاد ایک ہے، ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے آئین ایجاد کو کس طرح سے شاعر نے استاد سے انہوں نے بیان کیا۔ آئین ایجاد یعنی کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے کا جو اصول ہوتا ہے
اس کے تحت یہ دنیا وجود میں آئی، اور اس کے بانی کو ہم ایک استاد کا جو رتبہ دیتے ہیں تو وہ استاد کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو شاعر اس شعر میں کائنات کے موجد کی یعنی کائنات کے بنانے والے کی بڑائی اور عظمت کا برملا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس عالم رنگ و بو میں جتنی بھی تخلیقات موجود ہیں ان کو ایک ہی اصول کے تحت وجود میں لایا گیا ہے، جس کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان تمام تجلیات پر صرف اللہ ہی قادر ہے، دونوں جہاں کی تمام چیزوں پر صرف اسی کا ہی اختیار ہے۔ بے شک وہ قادر ہے، ہر شے پہ قدرت ہے اس کو، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ میں نے آپ کو پوری نظم کی وضاحت کر دی، ایک ایک شعر کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ امید ہے کہ نظم بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے ہم اپنے اسائنمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ اسائنمنٹ میں آپ کو کام کیسے کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ اسائنمنٹ دیکھیے، اس میں نے آپ کو لکھا ہے کہ اگلے صفحے یعنی اب تک کے جو کام آپ نے کیے ہیں اپنی کاپیز کے اندر، 2 اسباق جس کا میں نے ذکر کیا ابھی شروع میں، اس کے بعد جو آپ سب سے پہلا ٹائٹل پیج بنائیں گے وہ آپ بنائیں گے حصہ نظم کا۔ پورے پیج پر آپ بڑا بڑا حصہ نظم لکھیے گا، اس کے بعد اس پیج پر مزید کچھ نہیں لکھیے گا۔ اس کے اگلے صفحے پر دوبارہ آپ کو ایک ٹائٹل پیج بنانا ہے جو نظم کا نام یعنی حمد کے ٹائٹل کے ساتھ آپ نے ٹائٹل صفحہ بنانا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر مشکل الفاظ کے معنی آپ کو تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد مرکزی خیال سے پہلے جس طرح سے ہم حوالہ لکھتے ہیں، حوالہ جات لکھتے ہیں، ویسے ہی آپ لوگ بھی حوالہ شاعر اور حوالہ نظم آپ تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آئیے، میں نے ابھی نظم آپ کے سامنے بلند خوانی کی وضاحت کے ساتھ کچھ مشکل الفاظ آپ نے وہاں پر دیکھے جو میں نے پڑھے، وہاں میں نے نہیں سمجھائے تھے۔ یہاں پر اب میں آپ کو ان الفاظ کے علیحدہ علیحدہ معنی بتا رہی ہوں، لکھ کر بھی دے رہی ہوں۔ آپ نے اپنی کاپیز کے اندر صاف ستھرا اس کو بالکل صحیح اسپیلنگ کے ساتھ آپ اس کو اتاریے گا، لکھائی بہت صاف کیجیے گا۔ پہلا لفظ ہے تصور، معنی ہے اس کے خیال، محال مشکل، سکت طاقت، مجال جرأت، چراغ روشنی۔ اس نظم میں چراغ کو ستاروں کے حوالے سے شاعر نے بیان کیا، تو آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہو کہ کس حوالے سے شاعر نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ باہمی آپس کے، کھیل معمولی کام، لال و گوہر ہیرے موتی، وہی اشارہ ہے شاعر کا ستاروں کی طرف، تقدیر قسمت، بہم آپس میں، خلل رکاوٹ، آئین قاعدہ یا اصول، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ معنی بہت صاف ستھرے اپنی کاپیز کے اندر آپ لوگوں کو لکھنے ہیں۔ پھر آئیے آپ لوگ حوالہ شاعر کی طرف۔ حوالہ شاعر کے لیے میں نے ابھی آپ کو دکھایا بھی تھا، صفحہ نمبر 117 آپ کی درسی کتاب، اردو کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 117 پر جو میں نے مارکنگ کروائی ہے آپ نے وہ اتارنا ہے اپنی کاپیز کے اندر۔ حوالہ نظم میں آپ یہ لکھ سکتے ہو، مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر مولانا محمد اسماعیل یا مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ یہ نظم آپ کی کلیات اسماعیل سے ماخوذ ہے۔ اس طرح سے نظم کا حوالہ آپ لکھ دیجئے گا۔ پھر اشعار کی تشریحات میں نے کر دی ہیں۔ مرکزی خیال آپ دیکھ لیجئے گا کہ مرکزی خیال آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حمد کیسی نظم ہوتی ہے تعریف بیان کرتے ہوئے آپ کو اس میں لکھ کر دے دیا گیا ہے آپ کے ورک شیٹ کے اندر، آپ یہاں سے اس کو کاپی کر لیجئے گا کہ کیا ہے یہ۔ حمد ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور ثناءخوانی کی جائے۔ اس نظم میں فلسفہ وحدت الوجود بیان کیا جاتا ہے جو یکتائی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے تحت تمام امت مسلمہ ایک اللہ کی یکتائی پر کامل یقین رکھتی ہے۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ بقول شاہ عبداللطیف بھٹائی، وہ قادر ہے ہر شے پہ قدرت ہے اس کو، وہ قادر ہے ہر شے پہ قدرت ہے اس کو، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ نظم حمد کے بعد اگلے صفحے پر نظم نعت کا ٹائٹل صفحہ
بنانا ہے آپ کو، اور پھر اس کے اگلے صفحے پر مشکل الفاظ کے معنی، نظم کا حوالہ، شاعر کا حوالہ، تشریحات کے ساتھ ساتھ نظم کا مرکزی خیال بالترتیب آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظم کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ کو اسائنمنٹ میں دے دیے گئے ہیں۔ میں ابھی یہ نظم آپ کو بالکل ویسے ہی وضاحت کروں گی جیسے ابھی میں نے وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ ہمارے پاس جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں خلق۔ پہلا لفظ ہے خلق، خلق کے معنی ہیں انسان۔ دوسرا لفظ ہے شافع، شافع کے معنی ہیں شفاعت کرنے والا۔ محشر، آخرت کا دن۔ نیر اعظم، سب سے بڑا یعنی روشن ستارہ۔ ہمدم، خیر خواہ۔ آیائے رحمت، رحمت کی نشانی۔ تارک، چھوڑنا۔ مملو، بھرا ہوا۔ مرسل داور، انصاف کرنے والا۔ نور مجسم، پیکر نور۔ مونس آدم، انسانیت کا ہمدم۔ رہبر، راستہ دکھانے والا۔ بحر سخاوت، رحم دلی کا سمندر۔ کان مروت، نہایت فیاض۔ ہادی، ہدایت دینے والا۔ مالک عقبہ، آخرت کا مختار۔ عقبہ آخرت کے دن کو بولتے ہیں۔ ورد، جاری رکھنا۔ تو یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جو نظم میں استعمال کیے گئے، اور ابھی میں آپ کو وضاحت کروں گی تو آپ کے سامنے یہ الفاظ آئیں گے اور آپ کو بخوبی سمجھ میں آئیں گے۔ حوالے کے لیے نظم کی طرح اس نظم کا بھی الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ حوالے نظم دیں گے، جیسے آپ کو حمد کا حوالہ دیا گیا ہے ویسے ہی آپ نعت کا بھی حوالہ لکھیں گے۔ پھر حوالے شاعر کے لیے آپ کو صفحہ نمبر 122 آپ کو یہاں پر مینشن کر دیا گیا ہے، اور صفحہ نمبر 122 پر ہم حوالہ دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 122 پر شاعر امیر مینائی کا حوالہ بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی وجہ شہرت نعتیہ کلام ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ امیر مینائی لکھنؤ کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ یہاں سے آپ لکھنا چاہیں تو لکھ دیجیے گا، ورنہ آپ نے طب لسانیات یہاں سے تو آپ کو لکھنا ہی ہے۔ یہ پورا پیراگراف آپ نے لکھنا ہے۔ آپ نے طب لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے، پورا آپ لکھیں گے۔ پھر یہاں پر جو ہے آپ کی کتب بہت مقبول ہے، یہاں تک لکھنے کے بعد کلام کی آپ ہیڈنگ ڈالو گے، کلام۔ آپ کی کتب انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، میرات الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش اور محمد خاتم النبیین قابل ذکر ہیں۔ زیر نظر نظم نعت امیر مینائی کے مجموعہ نعتیہ مجموعہ کلام محمد خاتم النبیین سے لی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 123 پر آپ ماخوذات پڑھ سکتے ہیں۔ ماخوذات یعنی کس کلام سے ماخوذ کیا گیا ہے اس نظم کو؟ محمد خاتم النبیین، جو کہ امیر مینائی کی نظم ہے، یہ آپ کو میں نے پہلے دکھا دیا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ نعتیہ کلام شاعر نے کتنے خوبصورت الفاظ، یہ بہت مشہور ہوئی ہے امیر مینائی کی نعت، آپ لوگوں نے سنی ہوئی بھی ہوگی۔ میری آواز تو بہت خوبصورت نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نعتیہ کلام پورے سرور کے ساتھ پیش کریں تو اس کا ثواب علیحدہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے سنی ہوئی ہوگی، یہ نعت بہت مشہور ہے۔ خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آپ کو یاد آ گئی ہوگی، نعت بہت سنی ہوگی، ورنہ گوگل پہ سرچ کر کے ضرور سنیے گا اس نعت کو، ایک خاص سرور آپ کو حاصل ہوگا۔
تو اس نظم کی وضاحت میں کرنے جا رہی ہوں، آپ دیکھیے گا، ذرا سنیے۔ پہلا شعر جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے مدح سرائی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ روز حشر خدا کے حضور سفارش کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر ہیں اور عدل و انصاف کے قیام پر خصوصی زور دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے دیتی ہے تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسرا شعر، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات نے ظلمتوں کو ختم کر دیا۔ آپ شاہ دنیا و دین، رحمت کون و مکان اور محبوب رب دو جہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جو سسک اور تڑپ رہی تھی اسے قرار عطا کیا، اسے راہ ہدایت دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ہمدرد و غمخوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مونس اور حضرت خضر علیہ السلام کے رہبر اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے قیامت تک آنے والی انسانوں کی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے گا اسٹوڈنٹس، بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذات تمام خوبیوں کا مجموعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش و عنایت کا ایک سمندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہایت سخی تھی۔ جو بھی سوالی در رسول پر حاضر ہوا وہ کبھی محروم و خالی واپس نہ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں سے رحمت اور عفو درگزر کرتے ہوئے گزری۔ آپ لوگوں سے شفقت کرتے ہوئے گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک و مختار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جامع کوثر پہلائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ساقی کوثر بھی ہے۔ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے آپ کا، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبہ ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر امیر مینائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شعر میں فضائل و کمالات اور اعلیٰ خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہبر و رہنما اور ہادی برحق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ وہ سارے معجزات اور کمالات جو دیگر انبیاء رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تن تنہا ان سب معجزات اور کمالات کی حامل تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا مختار بنایا اور دنیا اور دین کا شاہ بنایا اور رحمت کون و مکان، جس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادہ ترین انداز میں اپنی زندگی بسر فرمائی۔
کوئی اعلیٰ، کوئی شان و شوکت، کسی بھی قسم کی شان و شوکت کو پسند نہیں فرمایا، کسی پرتعیش اور آرام دہ زندگی کو پسند نہیں فرمایا، ہمیشہ ان سے دور رہے۔ جب آرام فرماتے تو اپنے سر مبارک کے نیچے اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنا لیتے اور عام سا بچھونا آپ کا ہوتا۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر اس نعتیہ کلام کا: مہر سے مملو ریشہ ریشہ، نعت امیر اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنے زیادہ مبتلا ہیں۔ عشق کا کلام یہاں پر اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور عشق کا یہ عالم ہے کہ شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھتا ہوں، ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں بھیجتا رہتا ہوں۔ تو یہ نعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بیان کرنا، آپ کی تعریف بیان کرنا میرا ایک خاص عمل ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کسی بھی نظم کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص، اپنا نام لے کر آ جائیں، اس شعر کو ہم کیا کہیں گے؟ جی اسٹوڈنٹس بتائیں۔ یس، مقطع کہیں گے۔ مقطع نکلا ہے قطع سے، قطع مطلب خاتمہ، ختم ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شعر کسی بھی نظم کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے، تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ اور کسی بھی نظم کا جو بالکل پہلا والا شعر ہوتا ہے، یہاں تو پہلا شعر نہیں ہے کیونکہ یہ کسی نعتیہ کلام سے کچھ اشعار منتخب کیے گئے ہیں، تو اس نعتیہ کلام کا جو پہلا شعر تھا وہ مطلع کہلایا۔ کسی بھی نظم کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں اور کسی بھی نظم کے آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں، بالخصوص اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر امیر مینائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی گہری عقیدت کا والہانہ اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و عطا سے میرے جسم کا ایک حصہ فیضیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور جود و سخا ابر کرم کی مانند برس رہی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رگ و پے میں بس گیا ہے اور میری زندگی کا اب یہی مقصد اور کام رہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں پوری زندگی گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت اور اعلیٰ صفات کا ورد دل و زبان پر ہمیشہ جاری و ساری رکھوں، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے کرتے میری زندگی گزر جائے، لیکن میرے زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ رکے۔ نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، آنکھ پر نم رہے، دل مچلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری وضاحت نعت کی ختم ہوتی ہے۔ آپ کو بار بار سننا ہے تاکہ اپنے الفاظ میں اس نعتیہ کلام کے اشعار کی تشریحات آپ خود سے لکھ سکیں۔ نظم میں اشعار کی تشریحات کے بعد مرکزی خیال آپ کو اسائنمنٹ میں لکھ کر دے دیا ہے۔ آپ اس اسائنمنٹ سے پورا ایز اٹ از کاپی کر لیجئے گا اور اپنی کاپیز کو مینٹین کر کے دی گئی ڈیٹ کے مطابق آپ نے اپنی کاپیز چیکنگ کے لیے جمع کروانی ہیں۔ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔